آپ نے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر بھی بڑی تان کی ہے۔ مرزا صاحب نے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا نام لے کر ان پر تان کی اور انہیں نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کا دشمن باور کروایا، یا عہد شکن باور کروایا، یا بیعت توڑنے والا انہیں باور کروایا۔ کہتے ہیں کہ ان کی رافضیت اب مرزا صاحب کی نہیں چھپ رہی، پوری کوشش تو کر رہے تھے کہ میری رافضیت چھپی رہے، لیکن اب وہ ابل کر باہر آ رہی ہے۔ اب ذرا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مرزا صاحب کے کمنٹس کیا ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے کہا میں اوپن مجمع میں بیعت کرواؤں گا مسجد نبوی میں، جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو میرے ساتھ، بعد میں نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا جس نے اختلاف کرنا ابھی کر لو، بعد میں نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیں مرزا صاحب آپ کیا کہتے ہیں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر تان کرتے ہوئے، کہتے ہیں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بیعت بھی کر رہے ہیں اور بعد میں جنگ جمل کے لیے لشکر بھی تیار کر کے لے آئے ہیں۔ پھر حضرت علی نے کہا میں اوپن مجمع میں بیعت کرواؤں گا مسجد نبی میں، ان کا جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو میرے ساتھ، بعد میں نہیں۔ آپ دیکھ لیں وہاں پہ بیعت بھی کر رہے ہیں اور بعد میں پورا وہ جنگ جمل کے لیے لشکر بھی تیار کر کے لے آئے ہیں۔ نعوذ باللہ، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت بھی کر لی اور پھر وعدہ خلافی یا نعوذ باللہ منافقت کرتے ہوئے دوسری طرف لشکر بھی تیار کیے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ نعوذ باللہ۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شیعوں کو تو آپ خوش کر ہی رہے ہیں نا، سنیوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ عشرہ مبشرہ بھی، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی، وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے جان بوجھ کے دشمنی کر رہے تھے، ادھر سے بیعت کر رہے ہیں اور ادھر ان کے خلاف لشکر تیار کریں۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہاں کہا کہ جس نے کوئی بات کرنی ہے میرے ساتھ آ کے کھلے طور پر کر لے، بعد میں نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی صحیح سند مرزا صاحب آپ نے پیش کرنی ہے، اور اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا تھا تو یہ اعتراض اس وقت بنتا ہی نہیں تھا۔ دیکھیں یہ تو خلیفہ سے مطالبہ ہے کہ آپ قاتلین عثمان کو قتل کریں، قاتلین عثمان سے قصاص لے کر انہیں قتل کریں، یہ جو مطالبہ تھا یہ خلیفہ سے ہونا تھا نا۔ جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہی نہیں تھے تو یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا؟ ظاہر ہے جب بیعت ہونی تھی اس کے بعد ہی علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننا تھا اور اس کے بعد ہی ان سے مطالبہ ہونا تھا، لہٰذا انہوں نے بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بن گئے ہیں، لہٰذا اب قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اب انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ علی رضی اللہ عنہ تاخیر کا کہیں گے، ان کے ذہن میں کوئی مسئلہ تو ہوگی، اس بات کا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کو تو نہیں پتہ تھا۔ وہ تو خلیفہ بن گئے، جب بیعت ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک رائے پیش کی کہ میری رائے میں کہ قاتلین عثمان کو ابھی قتل نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا عرصہ ویٹ کرنا چاہیے، حالات تھوڑے سازگار ہو لینے چاہیے۔ تو اس پر اختلاف ہو گیا۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نہیں، تاخیر برداشت نہیں ہو سکتی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ان کے قاتلوں کو فوراً کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ بات تھی، اور اس بات کو آپ نے منافقت بنا کر نعوذ باللہ پیش کیا ہے کہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ادھر جناب بیعت کر رہے ہیں اور ادھر ان کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں، گویا کہ آپ یہ لوگوں کو باور کروا رہے ہیں کہ صبح کو وہ بیعت کر رہے تھے اور دوپہر کو آ کر لشکر تیار کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ، کتنے بڑے یعنی آپ بد زبان ہیں مرزا صاحب، آپ کی زبان سے کوئی بھی صحابی اب محفوظ نہیں رہ رہا ہے۔ آپ کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ کی رافضیت چھپ نہیں رہی ہے، اور آپ کی رافضیت جو ہے وہ ابل کر باہر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب 6 رکنی کمیٹی بنی تھی، اس میں ایک رکن سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ایک رکن سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جس طلحہ و زبیر کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ادھر بیعت کر رہے ہیں اور ادھر علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں، جب عثمان رضی اللہ عنہ کی سلیکشن ہو رہی تھی اس وقت پہلے ان کا ووٹ زبیر رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ اگر وہ ان کے خلاف نعوذ باللہ کو ایسی کوئی بات رکھتے ہوتے دل میں تو وہ ووٹ کیوں علی رضی اللہ عنہ کو دیتے؟ اس وقت جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا ووٹ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں، میری طرف سے یہ نمائندہ ہیں، اب یہ سلیکٹ کریں گے کہ ان تینوں میں سے کون ہونا چاہیے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے کوئی انہیں مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا۔ ظاہر ہے خلیفہ بننے کے بعد کہ خلیفہ بن گئے ہیں تو اب قاتلین عثمان موجود ہیں، آپ انہیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ شہادت عثمان کا آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟
تو علی رضی اللہ عنہ مصلحت کے قائل تھے کہ ابھی ہمیں مصلحت سے کام لینا چاہیے، جبکہ دیگر صحابہ جو تھے وہ جیسا کہ طلحہ و زبیر ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں، عمر بن عاص ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، ان کی یہ رائے تھی کہ قصاص عثمان کے بارے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر سے نقصان ہوگا۔ یہ اختلاف تھا، ایک اجتہادی اختلاف تھا، اس پہ اختلاف ہو گیا، اور آپ نے اس بنا پر بھی سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر آوازیں کسنے شروع کر دیے۔ پہلے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بات کرتے تھے نا، اب آپ جنگ جمل پر بھی آ گئے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ برا بلا کہیں گے، اور آپ نے کہہ بھی دیا، آپ نے کہا کہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف سے انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مس یوز کیا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس پہ بھی ہماری ایک ویڈیو کلپ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مس یوز کیا گیا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی توہین ہے اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی بھی توہین اور گستاخی ہے کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مس یوز کرتے رہے، اور یہاں آپ نے بتایا کہ وہ ایک طرف بیعتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف لشکر تیار کر رہے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ نعوذ باللہ، یہ ان کی نیت پر حملہ ہے۔ قطعاً بیعت کرتے وقت انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں خلیفہ وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں مصلحت کے تحت انتظار کرنا چاہیے۔ وہ تو بعد میں جب خلیفہ وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر انہوں نے اختلاف کیا، تو آپ اس کو بیعت سے کیسے جوڑ رہے ہیں اور ان کی بیعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔